تاریخ الخلفاء میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا نماز پڑھنے کا ایک ہی جیسا طریقہ تھا۔ وہ کھڑے ہوتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک لکڑی گڑی ہوئی ہے، یعنی بالکل حرکت نہیں ہوتی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نماز سیکھی اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یعنی جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے تھے، اور اسی طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی نماز ایسی ہوتی تھی گویا ایک لکڑی ایک جگہ گاڑ دی۔ ایک شخص کہتے ہیں ابن زبیر رضی اللہ عنہ جب سجدہ کرتے تھے تو اس قدر لمبا اور بے حرکت ہوتا تھا کہ چڑیاں آ کر کمر پر بیٹھ جاتی۔ بعض مرتبہ اتنا لمبا رکوع کرتے کہ تمام رات صبح تک رکوع ہی میں رہتے۔ بعض اوقات سجدہ اتنا ہی لمبا ہوتا کہ پوری رات گزر جاتی۔ جب حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے لڑائی ہو رہی تھی تو ایک گولہ مسجد کی دیوار پر لگا جس سے دیوار کا ایک ٹکڑا اڑا اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے حلق اور داڑھی کے درمیان کو گزرا، مگر ان کو کوئی انتشار ہوا نہ رکوع سجدہ مختصر کیا۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے کہ بیٹا جس کا نام عاصم تھا پاس سو رہا تھا، چھت میں سے ایک سانپ گرا اور بچہ پر لپٹ گیا۔ وہ چلایا، گھر والے سب دوڑے ہوئے آئے، شور مچ گیا، اس سانپ کو مارا گیا۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اسی اطمینان سے نماز پڑھتے رہے۔ سلام پھیر کر فرمانے لگے، کچھ شور کی سی آواز آئی تھی، کیا تھا؟ بیوی نے کہا، اللہ تعالی جل شانہ تم پر رحم کرے، بچہ کی تو جان بھی گئی تھی، تمہیں پتہ ہی نہ چلا۔ فرمانے لگے، تیرا ناس ہو، اگر نماز میں دوسری طرف توجہ کرتا تو نماز کہاں باقی رہتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آخر زمانہ میں جب ان کو خنجر مارا گیا جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا تو ہر وقت خون بہتا تھا اور اکثر اوقات غفلت ہو جاتی تھی، لیکن اس حالت میں بھی جب نماز کے لیے متنبہ کیے جاتے تو اسی حالت میں نماز ادا فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو نماز چھوڑ دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تمام رات جاگتے اور ایک رکعت میں پورا قرآن شریف ختم کر لیتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب نماز کا وقت آ جاتا تو بدن میں کپ کپی آ جاتی، چہرہ زرد ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ فرمایا، اس امانت کا وقت ہے جس کو حق تعالی جل شانہ نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر اتارا تو وہ اس کے تحمل سے عاجز ہو گئے اور میں نے اس کا تحمل کیا۔ خلف بن ایوب رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں نماز میں مکھیاں دیکھ نہیں کرتی؟ فرمایا کہ فاسق لوگ حکومت کے کوڑے کھاتے رہتے ہیں اور حرکت نہیں کرتے اور اس پر فخر کرتے ہیں اور اپنے صبر و تحمل پر اکڑتے ہیں، اتنے کوڑے مارے میں ہلا تک نہیں۔ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں اور ایک مکھی کی وجہ سے حرکت کر جاؤں۔ مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے گھر والوں سے کہتے کہ تم باتیں کرتے رہو، مجھے تمہاری بات کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ایک مرتبہ بصرہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ مسجد کا ایک حصہ گرا۔ لوگ اس کی وجہ سے دوڑے ہوئے وہاں جمع ہوئے، شور و شغب ہوا، مگر ان کو پتہ ہی نہ چلا۔ احیاء العلوم میں اسی طرح کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ان کی نماز کی کیفیت پوچھی، کہنے لگے جب نماز کا وقت آتا ہے تو وضو کے بعد اس جگہ پہنچ کر جہاں نماز پڑھوں گا تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں کہ بدن کے تمام اعضاء سکون میں آ جائیں،
پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، اس طرح کہ بیت اللہ کو اپنی نگاہ کے سامنے سمجھتا ہوں اور پل صراط کو پاؤں کے نیچے، جنت کو دائیں طرف اور جہنم کو بائیں طرف، اور موت کے فرشتے کو اپنے پیچھے کھڑا ہوا خیال کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ یہ آخری نماز ہے۔ اس کے بعد پورے خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا ہوں اور اس کے بعد امید اور ڈر کے درمیان رہتا ہوں کہ نامعلوم قبول ہوئی یا نہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کی نماز تک پہنچنا ہے، یہ منزل ہے، یہ وہ نشان ہے جہاں تک جانا ہے۔ لیکن ہم جیسی بھی نماز پڑھتے ہیں اس میں روزانہ تھوڑی تھوڑی بہتری لانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ منزل کی طرف ہمارا سفر شروع ہو جائے گا۔ امید ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ موت سے پہلے ایسی نماز عطا فرما دیں گے، ورنہ انشاءاللہ ہمیں اس جیسا اجر ضرور دیں گے اگر ہماری کوشش مسلسل رہی اور ہم اس پر گامزن رہے۔